السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سامری جادوگر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ جادوگر اس نے کیا کیا تھا اور اس نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جادو کے زور سے شرک میں مبتلا کیا تھا۔ اصل کچھ اس طرح ہے کہ ہر دور کے اندر جادو اپنے اپنے عروج پہ چلتا رہا اور مختلف طریقوں سے جادو کیا جاتا تھا۔ اس میں سب سے اہم جو چیز جادو کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سامری جادوگر کیا تھا کہ اس کی جو پرورش ہوئی تھی، یہ ایک غار کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو شہد چٹایا کرتے تھے اپنی انگلی میں سے، اور جب اس کی والدہ نے اس کی پیدائش ہوئی تو اس کو ایک غار کے اندر ڈال دیا اور اسی کے اندر اس کی پرورش ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے، اس کے پاس آتے اور پھر اس کو اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالتے اور اس طرح اس کی پرورش ہوتی رہی۔ اور اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی کو اپنے پاس قبضے میں لے لیا تھا، اس وجہ سے کہ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قربت تھی، اور وہ مٹی اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے فرعون سے نکلے اور فرعون غرق ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ تو پہلے 30 راتوں کا حکم تھا، پھر اللہ نے بڑھا کے 40 راتوں کا حکم کر دیا، اور پھر وہاں پہ عبادت کرتے رہے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ اور یہ سامری جادوگر یہ پیچھے قوم کے اندر تھا، اور یہ بڑا جاہل اور ہٹ درم تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مقرر کیا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کو ہر قسم کے شرور سے بچانے کی کوشش کرنا۔ لیکن یہ سامری جادوگر وہیں تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تو ہارون علیہ السلام قوم کی ہدایت کے لیے ان کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس سامری نے کیا کیا کہ اس نے سونا اکٹھا کیا، وہ جو فرعون کی قوم کے پاس تھا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے نکل کے آ چکے تو اس سونے کو جو ان کے پاس موجود تھا، یہ فرعون کا سونا تھا، تو اس کو اس نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے اس کا بچڑا بنایا سونے کا، اور سونے کا بچڑا بنانے کے بعد اس کے پاس جو مٹی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، وہ اس نے اس کے منہ میں ڈال دی، تو وہ جو بچڑا تھا وہ آوازیں نکالنے لگا۔ تو سامری نے کہا کہ یہی تمہارا الہ ہے، یہی تمہارا خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں، اور یہ تمہارا الہ ہے، یہ تمہارا خدا ہے۔ تو سوائے چند آدمیوں کے کافی ساری قوم جو تھی وہ اس میں غرق ہو گئی، اور اس نے کیا کیا، اس کے آگے سجدے شروع کر دیے۔ تو یہ وقت جب گزرا تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا کہ اے ہارون، تم نے یہ کیا کیا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم اپنی میری امت کا خیال کرنا، لیکن تم نے اس کا خیال نہ کیا اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں کے جنیں، ایسا نہ کر، یہ قریب تھا کہ یہ قوم مجھے کیا کرتی تھی، مار دیتی، قتل کر دیتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہارون علیہ السلام کو چھوڑا اور پھر ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ تو پھر سامری کی طرف مخاطب ہوئے تو پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ساری اس لیے کیا تھا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں سے جو مٹی تھی اس کو میں نے دیکھا تھا، اور پھر میں نے اس طرح ترتیب کی، اور یہ ہے کہ یہ قوم میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو یہ جو قوم ماننے کے لیے تیار ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے پھر بدعا نکالی کہ اللہ تجھے ہمیشہ کے لیے برباد کرے، کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکتا تھا، اور جب اسے کوئی ہاتھ لگاتا تو یہ اس کو بخار چڑھ جاتا، اس کو بھی بخار ہوتا، اور جو ہاتھ لگاتا اسے بھی بخار ہو جاتا، اور اس طرح جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو یہ کہتا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے چھونا نہ۔ اس طرح یہ جنگلوں کی طرف نکل گیا اور پھر وہیں یہ غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کی طرف مخاطب کیا۔ مخاطب کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلایا، اور جلانے کے بعد ایک دریا کے اندر ڈالا۔ تو جیسے دریا کے اندر ڈالا تو پھر اس کا پانی جن لوگوں نے پیا تھا اس دریا کے اندر سے، تو ان کے چہرے زرد پڑ گئے، اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اس کے سامری کے جال میں پھنس چکے تھے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر یہ قوم کہنے لگی کہ موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری کی توبہ کی صورت نکال دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو پھر توبہ کی صورت یہ نکالی کہ جس نے شرک کیا تھا ان کے بارے میں حکم یہ نازل ہوا کہ جو ان کے دوسرے عزیز تھے جو شرک میں مبتلا نہیں تھے، یہ ان کو قتل کریں، یہاں تک کہ پھر انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں کو قتل کیا، اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔
تو اس طرح یہ سامری جادوگر جو تھا یہ بھی ہلاک ہوا، اور پھر وہ جن لوگوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تھی، لیکن دنیا کے اندر اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ ان کے اپنے رشتہ داروں نے ان کو قتل کیا، اور اس طرح یہ دنیا فانی سے جو ہے نا کوچ کر گئے اور باقی قوم بچ گئی۔ یہ تھی سامری جادوگر کی کچھ حقیقت کہ جو قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو جادو یعنی کہ عرصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جہالت کے دور میں بھی چلتا رہا، پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت بڑا زور تھا، جنات کا بہت بڑا زور تھا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ صدیاں گزر چکی ہیں، لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔